بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأنها أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشراب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهد. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفعه الله بعلومهم وعلومهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري نفع الله بعلومه وعلومهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس روایت کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا اور اس روایت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، بولنے میں زبان پر ہلکے ہیں، آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے، اور وہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات جو پہلی روایت انہوں نے بیان فرمائی ہے وہ اعمال کی درستگی کی ہے، اور مشہور روایت انما الاعمال بالنیات حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جتنی اچھی ہوگی اعمال کے اثرات اتنے ہی گہرے ہوں گے. اور آپ نے
حدیث شریف پڑھی ہے اور تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے، ایک عمل کا ثواب بعض روایتوں کے اندر دوگنا بھی آتا ہے، 10 گنا بھی آتا ہے، 70 گنا بھی آتا ہے اور 100 گنا بھی آتا ہے۔ یہ الگ الگ طرح کے ثواب کا تذکرہ حدیث کی کتاب میں آتا ہے۔ بعض دفعہ جو لوگ حدیث کے انداز اور مزاج سے واقف نہیں ہوتے ہیں، انہیں اس طرح کی حدیثوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن یہ کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ نیت جتنی بہتر ہوگی ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اگر نیت ٹھیک ٹھاک ہے تو ثواب دوگنا مل جائے گا، نیت اس سے زیادہ خالص ہے، اچھی ہے، ایمانداری کے ساتھ ہے، تو اس کا ثواب 7 گنا، اور نیت اور بہتر ہوئی اور مخلصانہ ہوئی تو 10 گنا ثواب مل سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ثواب مل سکتا ہے۔ انسان کی نیت جتنی اچھی ہوگی اتنے ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ مختلف روایتوں میں ہمارے محدثین کرام نے تطبیق کی یہی شکل نکالی ہے، اور یہ سب سے مناسب اور صحیح شکل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کو صحیح کرنے کی روایت سب سے پہلے بیان کی ہے، اور پھر اپنی کتاب کو مکمل کر رہے ہیں اس بات پر کہ 2 جملے ہیں، اگر ان کو پڑھے گا آدمی، پڑھتا رہے گا آدمی، تو نیت جتنی درست ہوگی اسی حساب سے ثواب ملے گا۔ ویسے یہ 2 کلمے قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے، اور یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں حدیث شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، ثقیلتان فی المیزان، ترجمے کو حدیث باب سے مناسبت کرنے والے الفاظ یہی ہیں۔ اوپر میں نزع الموازین کہا گیا ہے، اور جب میزان قائم کیا جائے گا قیامت کے اندر تو اس کے اندر اعمال تولے جائیں گے۔ یہ لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے، میزان میں بھاری ہوں گے، اسی لفظ سے حدیث کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرما رہے ہیں، آخر میں کتاب کو مکمل کرتے ہوئے، کہ ہم اگر اس چھوٹے سے 2 کلموں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، ایک معمول بنا لیں پڑھنے کا، تو قیامت کے دن انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی۔ ابتدا میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کی درستگی کی بات کی ہے، اور اس کا خیال رکھیے کہ پوری زندگی جتنے اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں اس میں نیت درست ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھیے
کہ ہماری نیت کیسی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری جوابدہی کیسی ہوگی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہر کام کے اندر نیت کی درستگی، نیت کی صفائی اور نیت میں غیر معمولی خلوص کام کی قیمت کو، اہمیت کو، اس کے ثواب کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ پہلی چیز جسے ہمیں اور آپ کو ہر دم خیال رکھنا چاہیے کہ نیت درست ہو۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی شروعات میں یہ سبق دی اور کتاب کے خاتمے پر یہ سبق دیا کہ ہمیں اور آپ کو کچھ ذکر کی عادت ہونی چاہیے، اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 الفاظ سکھائے حدیث شریف کے ہم سبوں کو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھتے رہیں، صاف نیت، عمدہ نیت، مخلصانہ نیت کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ترازو میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس ورد کی پابندی کریں۔ مثلا اگر آپ اپنے گھر سے مسجد آ رہے ہیں اور معمول بنا لیں کہ گھر سے مسجد آنے میں یا دار اقامہ سے مسجد آنے میں گپ بازی کرنے کے بجائے، دوسری طرف دھیان لے جانے کے بجائے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اور قیامت کے دن ترازو میں وزن پیدا کرنے کے لیے نیکیوں کا، گھر سے دارالاقامہ سے مدرسے تک، مسجد تک آتے آتے ہم یہی ورد کرتے رہیں گے۔ اگر یہ معمول آپ بنا لیں اور آپ حضرات بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بہت بڑا ثواب ہمارے اور آپ کے حصے میں آئے گا۔ عام طور پر ہم لوگ معمولات کے پابند نہیں ہوتے۔ اگر مزاج بنا لیں کہ ہم کچھ ورد، کچھ وظیفہ مختلف اوقات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوگا اور اللہ کے کرم سے آخرت میں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سبق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے جو سبق دیا وہ 2 ہے۔ ایک، ذکر اللہ کو، دوسرے اذکار کو اپنا مزاج بنانا چاہیے، اور دوسرے اللہ کے رسول کے ان الفاظ کو بیان فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جن الفاظ کی بنیاد پر قیامت میں انشاءاللہ سہولت ملے گی، ان میں بڑے قیمتی ہیں یہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ورد ہونا چاہیے اور پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ہلکے پھلکے جملے جو زبان پر بھاری نہیں ہیں، مگر اللہ کو یہ جملے دونوں بہت پسند ہیں۔ ادا کرنے میں، پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں، یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن یہ اللہ کو بہت پسند ہیں اور میزان میں ترازو